بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قرار یہ ہوا کہ علم کلام کے بارے میں ایک تعارف پیش کیا جائے اور اس تعارف کے اندر اس علم کلام کے کلیات کو مد نظر رکھا جائے، یعنی اس تعارف کے اندر ہم اس نقطے کو جان لیں کہ علم کلام کیا ہے، علم کلام کا ہدف کیا ہے، علم کلام کب وجود میں آیا، علم کلام کے اندر کون سی روش ہے، اور اس علم کلام کے نام پڑھنے کا سبب کیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، اور تاریخی طور پر علم کلام کے اندر کون کون سے فرق اور کون کون سے مذاہب وجود میں آئے، مشہور ترین فرقے کون سے ہیں، ان لوگوں کے اعتقادات کیا ہیں، اور ہم جو شیعہ حضرات ہیں جو ایک مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اعتقادات کون سے ہیں، تاریخی طور پر کون سے تحولات پیدا ہوئے اور کون کون سے مسائل نے جنم لیا، یہ کچھ کلی مباحث ہیں جو علم کلام کے بارے میں یہاں پر انشاءاللہ پیش ہوں گے، اور ان مسائل کے لیے جس متن اور کتاب کا انتخاب کیا گیا وہ کلیات علوم اسلامی میں سے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے، جس میں آپ نے علم کلام کا تعارف کروایا ہے کہ اس چھوٹے سے رسالے کے اندر تقریباً 8 دروس ہیں، 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان 8 دروس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اصل بیان استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا ہوگا، لیکن اس بیان کی توضیحات، اس بیان کی تشریح جہاں تک ممکن ہو سکے گا اور اس تعارف سے مناسبت رکھے گا اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا درس جو اس علم کلام کے تعارف میں مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں، اس درس کے اندر 3-4 نکات ہوں گے۔ پہلا نکتہ یہ کہ علم کلام کی ابتدائی تعریف آپ کے سامنے آئے کہ علم کلام کیا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہوگا کہ علم کلام کا آغاز کب سے ہوا۔ تیسرا نکتہ یہ ہوگا کہ علم کلام کے اندر روش کون سی ہوگی، اور چوتھا مسئلہ جو یہاں پر بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ علم کلام کا پہلا مسئلہ، اولین مسئلہ کون سا ہے، اور آخری بحث کلام کو ایک لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا کلام عقلی اور کلام نقلی کی طرف۔ تقریباً ان 5-6 چیزوں کے بارے میں ہم درس اول میں گفتگو کریں گے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے جو عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے اور مسائل کے بارے میں آپ نہایت خوبصورت انداز سے وارد ہوتے ہیں اور اس کو نہایت احسن طریقے سے بیان کرتے ہیں، ان مسائل کو بھی نہایت سادہ
اور متقن طریقے سے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کتاب میں مخاطب جو شہید بزرگوار کے ہیں وہ عام نوجوان ہیں جو عام طور پر اسلامی علوم کا ایک تعارف جاننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو مد نظر رکھا ہے اور آپ نے ایک تعارف پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے علم کلام کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ بالآخر یہ علم کلام ہے کیا؟ اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیں، دین مبین اسلام کی غایت اصلی یہ ہے کہ انسان اپنی سعادت تک پہنچے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی سعادت کو حاصل کرے، وہ سعادت کہ جو اس کی ابدیت کو تشکیل دیتی ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے نا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے انسان فقط ایک ایسا موجود نہیں ہے کہ جو فقط اس دنیا اور عالم مادہ تک محدود ہو۔ یہ انسان ایک ایسی وسیع حقیقت کا حامل ہے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان کو خدا نے ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ انسان فقط محدود نہیں ہے اس دنیاوی پیریڈ کے اندر کہ 60-70 سال تک ایک موجود اس عالم کے اندر رہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے۔ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے۔ انسان ایک ایسا موجود ہے جس موجود نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ لہٰذا اسلامی نقطۂ نگاہ سے انسان فقط اس باڈی اور بدن میں بھی خلاصہ نہیں ہوتا، یعنی انسان فقط ایک مادی موجود نہیں ہے جس طریقے سے دوسرے مادیات اور اس عالم کے اندر موجودات ہیں۔ نہ، ایک ایسا موجود ہے کہ جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اچھا، جب اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ باقی رہے، سعادت کے ساتھ رہے، نکبت میں نہ ہو، شقاوت میں نہ ہو، بلکہ سعادت کے ساتھ باقی رہے۔ اگر اس نے سعادت کے ساتھ باقی رہنا ہے، کامیاب ہونا ہے، فلاح پانی ہے، تو اس کامیابی اور فلاح کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک طریق اور راستہ ہونا چاہیے، جس طریق اور راستے پر چل کر یہ اپنی ابدیت کو سنوار سکے۔ اس طریق راستے کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام در حقیقت وہ نسخہ ہے کہ جو نسخہ انسان کی ابدیت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے تم اس دنیا کے اندر رہو تاکہ تمہاری دنیا بھی آباد ہو سکے اور تمہاری ابدیت بھی محفوظ ہو سکے۔ وہ نسخہ، وہ علاج، وہ طریقہ، وہ راستہ جو مکتب ہمیں بیان کرتا ہے، اس مکتب کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ پس دین اسلام سب سے پہلے خود انسان کی طرف ناظر ہے، اس کی نگاہ انسان کی طرف ہے کہ انسان کو کس طریقے سے اپنی سعادت کے مراحل طے کرنے چاہیے۔ یہ دین مبین اسلام کا ایک ہدف ہے اور دین مبین اسلام کا خلاصہ ہے۔
لہٰذا اسلام جب انسان کی سعادت کو چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس نقطے کو اسلام مد نظر رکھتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، پھر اس حقیقت کے اعتبار سے انسان کی کون کون سی ضروریات ہیں، اس کے وجود کے اندر کون کون سے مراحل ہیں، پھر ان تمام مراحل کے اعتبار سے انسان کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کے اعتبار سے دین مبین اسلام نے ہمیں ایک نسخہ دیا، ہمیں ایک راہ دیا، ایک راستہ بتایا کہ اگر تم اس نسخے پر عمل کرو تو تمہاری فلاں ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہے، فلاں ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہے، فلاں ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام انسان کے کاملاً وجود کی طرف ناظر ہے۔ اس کے وجود کے کون سے مراحل ہیں، جب اس کے وجود کے اتنے مراحل ہیں تو پھر ہر مرحلے کے لحاظ سے کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کلی طریقے سے انسان کے وجود کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ انسان کا ایک حصہ اس عالم مادہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انسان کا بدن، انسان کا جسم ایک مادی اور جسمانی ضروریات کا طالب ہے، ایک مرحلہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ انسان کے وجود کا قلب ہے، دل۔ یہاں پر قلب اور دل سے مراد میرے وہ احساسات ہیں، وہ تمایلات ہیں، وہ میلانات ہیں جو انسان کے وجود کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قلب سے مراد یہ ہے، نہ کہ قلب اور دل سے مراد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہو جو صنوبری شکل میں انسان کے اندر موجود ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ ایک پارٹ آپ کے بدن کے اندر جو دل کے نام سے ہے وہ مراد میری نہیں ہے یہاں پر۔ قلب یعنی انسان کے اندر عواطف ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، مختلف خصلتیں، عادتیں انسان اختیار کر سکتا ہے۔ یہ والا حصہ انسان کے وجود کے اندر ہے۔ اور تیسرا حصہ انسان کے وجود کے اندر عقل ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس عقل کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے، مختلف تفکرات کو رکھتا ہے، مختلف معرفتوں کو حاصل کرتا ہے، مختلف علوم کو حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کے وجود کے 3 اہم حصے ہیں، مادی حصہ ہے، قلبی حصہ ہے اور عقلی حصہ ہے۔ یہ انسان کے وجود کے اندر 3 حصے ہیں۔ اچھا، ان تینوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ انسان کے بدن اور انسان کے اس مادی جنبے کی اپنی ضروریات ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنے اس بدن کو، اپنے اس جسم کو سالم رکھے، اس کے لیے بہرحال بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے انسان کو صحت مند رہنا ہے، کس طریقے سے انسان کو اپنے اس بدن کو بیماریوں سے بچانا ہے، کس طریقے سے انسان ایک صحت مند بدن کا حامل ہو سکتا ہے، کون کون سی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، کون کون سی چیزوں کو رد کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بدن کی، اس جسم کی اپنی ضروریات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ انسان کے قلبی جتنے بھی ضروریات ہیں، ان تمایلات کے اعتبار سے، ان میلانات کے اعتبار سے، عواطف کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا انسان عقلی طور پر کیسا ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ اب دین اسلام جو انسان کو سعادت تک پہنچانے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کو کامل طریقے سے سعادت تک پہنچایا جائے۔ یہ دین اسلام کی جامعیت ہے کہ انسان کے وجود کے صرف ایک جنبے کو، ایک زاویے کو، ایک جہت کو فوکس نہیں کرتا۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ دین مبین اسلام فقط انسان کے
قلبی تمایلات اور میلانات کے بارے میں تو کچھ بتائے، لیکن عقلی جو اس کی ضروریات ہیں ان کو چھوڑ دے۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ دین مبین اسلام فقط اس کی عقلی ضروریات کو تو بیان کرے لیکن قلبی ضروریات کو چھوڑ دے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ دین مبین اسلام فقط انسان کی جسمانی اور بدنی ضروریات کو تو بیان کرے، باقی جو اس کی دوسری ضروریات ہیں ان کو چھوڑ دے۔ نہ عزیز من، یہ دین اسلام کے بارے میں کبھی کبھار جو آتا ہے نا کہ دین اسلام میں فلاں تفکر کرنا جائز نہیں ہے، اس طریقے سے سوچنا جائز نہیں ہے، عقلی استدلالات کی وادی میں جانا جائز نہیں ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کے وجود کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور کبھی بھی دین اسلام انسان کے اس اہم ترین حصے کو ناکارہ نہیں بنا سکتا، اور اس کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات سے انسان کو نہیں روک سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انسان کے وجود کے یہ جو 3 بخش اور 3 پارٹ اور 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کو بھی 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو آپ ان 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کے عقلی جنبے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کے قلبی جنبے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کی اس ظاہری رفتار اور ظاہری افعال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ان اسلام کی وہ تعلیمات کہ جو انسان کے عقلی جنبے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان تعلیمات کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد یعنی وہ تعلیمات اسلام کی، وہ مسائل، وہ معارف کہ جن مسائل اور معارف کے اندر شناخت، بصیرت، معرفت یہ چیزیں مطرح ہیں، کہ ان کے بارے میں انسان معرفت پیدا کرے، انسان بصیرت پیدا کرے، ان کو اچھے طریقے سے جانے، کہ یہ علم عقائد کے اندر بیان ہوتا ہے۔ یا آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ عقائد کے اندر وہ مسائل، وہ ضروریات اور وہ چیزیں پیش کرتا ہے اسلام کہ جس کے ذریعے سے آپ کے عقلی جنبے کی اصلاح ہو سکے۔ آپ کو کن چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو ماننا چاہیے، کن چیزوں کو نہیں ماننا چاہیے، یہ والا جو جنبہ انسان کے وجود کے اندر ہے، اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے۔ انسان اعتقادی طور پر جب آئے اور اس کائنات کے بارے میں آ کر نگاہ کرے تو انسان کے پاس روشن تفکرات ہونے چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، آیا واقعا اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، یہ کائنات کسی حکیم، عالم، قادر ذات کا کرشمہ ہے یا نہ ایسے اچانک سے ایک دھماکے کی وجہ سے یہ پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو انسان اچھے طریقے سے جان لے کہ واقعا اس کائنات کا ایک خالق ہے، صانع ہے، کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور صانع بھی واحد ہے، ایک ہے، کوئی وہاں پر ٹولی نہیں بیٹھی ہوئی۔ یہ اعتقادات ہے نا جو انسان کے ان نظریات کو تأمین کرتے، انسان کے نظریات کو بیان کرتے۔ اگر وہ خالق ہے، صانع ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس کی صفات کیا ہے، کن کن صفات کا مالک ہے؟ آیا وہ رحمان ہے، رحیم ہے، صرف اس میں کمال والی صفات ہیں یا نعوذ باللہ بری صفتیں بھی ہیں؟ کیسے ہیں، کس طریقے سے ہے؟ خب یہ چیزیں علم عقائد کے اندر بیان ہوتی ہیں، اس عقائد والے حصے میں بیان ہوتی ہیں۔ اچھا، جب خداوند متعال نے اس انسان کو بنایا ہے اور انسان کو بھی اسی دنیا تک محدود نہیں رکھا بلکہ انسان کے لیے ایک ابدیت ہے، ایک ہمیشہ والا عالم ہے جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے، خب وہاں پر کس طریقے سے رہے گا، وہ عالم کیسا ہوگا، اس عالم کو آباد کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس عالم کے اندر بہترین طریقے سے نعمات کو کس طریقے سے انسان حاصل کرے گا، خوب اس کو بتانے کے لیے خداوند متعال نے اپنی جانب سے کچھ سفیر بھیجے،
کچھ نمائندے بھیجے جو آ کر انسان کو آ کر بتائیں کہ اے انسان، تمہارے سامنے ایک بہت بڑا عالم ہے جہاں پر تمہاری سعادت ابدیہ ہے. اس سعادت ابدیہ کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سعادت ابدیہ کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود یہاں پر یہ باعث نبوت آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل کہ جن مسائل کا تعلق انسان کی شناخت کے ساتھ ہے، معرفت کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے، کہ یہ اسلامی تعلیمات کا وہ جنبہ ہے جو انسان کی عقلانی ضرورتوں کو مکمل کرتا ہے. بس ایک جنبہ ایسا ہے جو عقلانی ضرورت کو پورا کرتا ہے. دوسرا جنبہ انسان کے وجود کے اندر ایسا ہے کہ جس کو ہم نے کہا کہ جس میں تمایلات ہیں، مختلف جذبات ہیں، مختلف صفات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، قلب کے اندر. خود اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اسلام نے کچھ تعلیمات کو ذکر کیا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، روحانی صفات انسان کی کیسی ہونی چاہیے، نفسیانی خصلتیں انسان کی کیسی ہونی چاہیے. آیا انسان کا روحیہ، انسان کی نفسیات عدالت پسند ہونی چاہیے، انسان کے اندر عدالت ہونی چاہیے، انسان کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، انسان کے اندر پاک دامنی ہونی چاہیے، انسان کے اندر عفت ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، تقوی ہونی چاہیے، اپنے ہدف پر ایمان ہونا چاہیے، اور اس ہدف کے حصول میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے. انسان بے وفا نہیں ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے، انسان سچا ہونا چاہیے، انسان امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والا ہونا چاہیے. یہ جتنی بھی روحانی صفتیں ہیں، یہ روحانی صفتیں انسان کے اندر کون سی ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، کہ جن کا تعلق میں نے عرض کیا کہ انسان کے قلب کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہے. خوب اس اعتبار سے بھی اسلام کی کچھ تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کو مثلا اخلاق کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. خود اخلاق کے اندر یہی بیان کیا جاتا ہے نا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، نفسیاتی صفات کے اعتبار سے، روحانی صفات کے اعتبار سے انسان کو کس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ تعلیمات کا بخش انسان کا جو یہ بخش ہے قلب اور دل والا، اس بخش کے لیے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم کہتے ہیں اخلاق. اچھا، تیسرا مرحلہ انسان جو اس دنیا کے اندر رہتا ہے، ایک اجتماع کے اندر رہتا ہے، معاشرے کے اندر رہتا ہے، سوسائٹی کے اندر رہتا ہے. خود انسان کو کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، انسان کی فردی اور نجی زندگی کیسے ہونی چاہیے، انسان کا خدا کے ساتھ کس طریقے سے ارتباط ہونا چاہیے، مخلوقات کے ساتھ کس طریقے سے ارتباط ہونا چاہیے، میں جو یہاں پر اعمال انجام دے رہا ہوں میری ابدیت پر ان کے کیا آثار مترتب ہوتے ہیں، لہذا مجھے کون کون سے عمل کرنے چاہیے. خوب یہ والا حصہ جو انسان کی ظاہری رفتار کو بیان کرتا ہے، انسان کے ظاہری کردار کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس بخش کو اسلامی تعلیمات میں فقہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، احکامات شرعیہ کے اندر اس بخش کو بیان کیا جاتا ہے. بس کلی طور پر اسلامی تعلیمات انسان کے اپنے وجود کے اعتبار سے ان تین مراحل میں تقسیم ہو سکتی ہے. ایک کا تعلق انسان کے اعتقادات اور عقائد سے، ایک کا تعلق انسان کی نفسانی اور روحانی خصوصیات کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے. یہاں پر جس علم کے پیچھے ہم جا رہے ہیں جس کو ہم علم کلام کہتے ہیں، اس علم کلام کے اندر اسلام کی تعلیمات کے عقائد والے بخش کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں سے روشن ہوا کہ ہم علم کلام میں اسلام کی تعلیمات کے کس حصے کو بیان کرنا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون سا حصہ ہے جو ہم اس علم کلام کے اندر بیان کریں گے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی اور زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ علم کلام ایک اسلامی علم ہے، اسلامی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو بیان کرتا ہے یعنی کس حصے کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ ان اعتقادات کو بیان کرتا ہے جو اسلامی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لے کر آئے، ان پر عقیدہ لے کر آئے. اسلامی نقطہ نگاہ سے جو بھی بندہ مسلمان اور مومن ہے اس کو ان چیزوں پر اعتقاد رکھنا چاہیے. اچھا، کون سی چیزیں ہیں، کیوں اعتقاد رکھنا چاہیے، اس اعتقاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس علم کلام کے اندر بیان ہوتی ہیں.
بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آسان لفظوں میں اگر ابتدائی نقشہ میں آپ کے سامنے علم کلام کا پیش کروں تو وہ یہ نقشہ آتا ہے کہ علم کلام وہ علم ہے جو عقائد اسلامی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. یہ علم ایسا ہے جو ان اعتقادات کی توضیح دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے وہ عقیدہ کون سا ہے، کس طریقے سے ہے، اور یہی علم کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس عقیدے کو میں کیوں مانوں، کیا ضرورت ہے، مجھے کیوں ایمان لانا چاہیے اس عقیدے پر، آخرکار میں اس کائنات کے بارے میں خالق پر عقیدہ کیوں رکھوں، کیا ضرورت ہے، اگر میں خالق پر عقیدہ رکھوں تو کس دلیل کی بنا پر عقیدہ رکھوں. واقعاً کوئی دلیل ہے ہمارے پاس کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خالق ہے؟ اور اگر دلیل ہے تو اس عقیدے کو میں کیوں رکھوں، اس عقیدے کا میری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، اگر میں اس عقیدے کو نہیں رکھوں گا تو میں کہاں چلا جاؤں گا، مجھے کیا نقصان ہوگا، میرے وجود کے اندر جو ضروریات ہیں وہ کون سی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اور یہ ساری چیزیں علم کلام کے اندر بیان ہوتی. اور اسی طریقے سے علم کلام کا ایک بہت بڑا کام، ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دشمن کی جانب سے آپ کے ان نظریات پر جو حملہ ہوتا ہے، آپ کے ان اعتقادات پر جو حملہ ہوتا ہے، خود ان اعتقادات کا دفاع کس طریقے سے میں کروں، یہ علم کلام میں بیان ہوتا ہے. یہ ابتدائی پہلے صفحے پر استاد مطہری رحمت اللہ علیہ اتنے خوبصورت طریقے سے علم کلام کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ بس ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ علم کلام کیا ہے. علم کلام میں ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. یہ علم کلام ہے کہ جو انسان کے اعتقادات اور اس بخش کو بیان کرتا ہے. اچھا، جب ہم نے کہا کہ تعلیمات اسلامی یا عقائد سے تعلق رکھتی ہیں یا انسان کی روحانی صفات اور خصلتوں سے تعلق رکھتی ہے یا تعلیمات انسانی انسان کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتی ہے، خب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلامی علوم فقط یہ تین ہے. بہت پیارا اور خوبصورت نقطہ ہے کہ جس کو یہاں پر شہید بیان کرتے ہیں. یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی علوم فقط تین ہے، علم کلام ہے، علم اخلاق ہے اور علم فقہ ہے، اس کے علاوہ اصلا دوسرے اسلامی علوم نہیں ہے. اگر دوسرے اسلامی علوم نہیں ہے تو اتنے اسلامی علوم منطق ہے، فلسفہ ہے، ادبیات ہے، ادبیات میں صرف ہے، نحو ہے، معنی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور حصے ہیں. اب ان تمام اسلامی علوم کو کہاں پہ رکھو گے؟ تو آغا فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ کہا کہ جو تعلیمات اسلام ہے، متن اسلام ہے، اصل اسلام یہ تین چیزیں ہیں. بقایا جن چیزوں کو ہم علوم اسلامی کہتے ہیں وہ ان تین چیزوں کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے. وہ مقدمات ہیں جن مقدمات کے ذریعے سے اسلام کی ان تینوں تعلیمات کو انسان حاصل کرتا ہے. خوب آپ دیکھیں علم منطق کو کیوں پڑھا جاتا ہے، ادبیات کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلامی منابع میں سے عام ترین منبع قرآن اور سنت ہے. خوب قرآن و سنت عربی زبان میں ہمارے پاس ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زبان جب عربی ہے، جب تک عربی زبان کی لطافتوں کو، بنیادوں کو، گرامر کو انسان نہیں جانے گا کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے. لہذا ادبیات کی ضرورت پڑتی ہے، صرف کی ضرورت پڑتی ہے، نحو کی ضرورت پڑتی ہے، معانی، بیان، بدیع، جتنے بھی علوم ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. یا اسی طریقے سے انسان یہ جو تعلیمات اسلامی کو دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا بخش اور ایک بہت بڑا پارٹ اعتقادات، معرفت، عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو خوب کچھ علوم ایسے ہونے چاہیے نا جو انسان کی عقلی روش کو بیان کریں کہ عقل کس طریقے سے تعامل کرتی ہے، عقل کس طریقے سے سوچتی ہے، سوچنے کے کون کون سے مراحل ہیں، آیا سوچنے کے تمام مراحل درست ہیں یا تمام مراحل درست نہیں ہیں، اگر کچھ درست ہیں کچھ غلط ہیں تو میں ان کو کس طریقے سے تشخیص دوں، میں کیسے تفکر کروں، میرے تفکر کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. خوب یہ انسان علم منطق میں پڑھتا ہے. اور اسی طریقے سے انسانی جو یہ بخش ہے اعتقادات کا عقلانی بخش ہے، خوب اس میں خداوند متعال نے انسان کے لیے بنیادی طور پر دو منبع رکھے. ایک نقلی منبع ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، اور ایک عقلی منبع ہے کہ خداوند متعال نے عقل جیسی نعمت انسان کو دی ہے. خود عقل جیسی نعمت انسان کو جو خدا نے دی ہے تو عقل کن کن چیزوں کو جانتی ہے،
ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، خوب یہ ہمیں علم فلسفہ میں پتہ چلتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی تعلیمات یہ 3 ہیں، اور ان بنیادی تعلیمات کے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات مختلف ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس پہلے درس کے پہلے حصے میں ہم لوگ اس نقطے کو سمجھے کہ علم کلام کسے کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ تفصیلی بات آگے اور آئے گی، لیکن اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم کلام ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اعتقادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس علم کے اندر عقائد اسلامی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، عقائد اسلامی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے؟ ان اعتقادات کی وضاحت ہوتی ہے، توضیح بیان کی جاتی ہے، ان اعتقادات کے دلائل کو بیان کیا جاتا ہے، ان اعتقادات پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ 3 نقطے علم کلام میں بیان ہوتے ہیں: اعتقادات کی وضاحت، اور ان اعتقادات کے دلائل، اور ان اعتقادات کا دفاع۔ یہ 3 نقطے علم کلام میں ہیں۔ یہ علم کلام کی ابتدائی تعریف۔ فتلخص، میری پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، اور استاد مطہری کے علم کلام کے پہلے درس کے پہلے پیراگراف کہ جس میں آپ نے علم کلام کی تعریف بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دینی تعلیمات 3 ہیں: ایک کا تعلق عقائد سے، ایک کا تعلق روحانی صفات سے، ایک کا تعلق انسانی ظاہری عمل کے ساتھ ہے۔ اعتقادات کے ساتھ تعلق رکھنے والا حصہ عقائد، روحانی صفات اور خصلتوں سے تعلق رکھنے والا حصہ اخلاق، ظاہری اعمال کے ساتھ تعلق رکھنے والا حصہ احکام یا علم فقہ۔ اور علم کلام کی ذمہ داری بھی 3 چیزیں ہیں: عقائد کی وضاحت، عقائد پر دلائل، اور عقائد کا دفاع۔ یہ پوری بات کا خلاصہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔